اور شرک سے ملتا جلتا ایک عمل، شرک نہیں ہے لیکن شرک کی بو ہے اس میں، وہ ہے روحانی عاملوں کے پاس جانا۔ اللہ کو توکل پسند ہے، کس پر؟ اپنی ذات۔ توہم پرستی اللہ کو پسند نہیں ہے، روحانی عاملوں کو چھوڑ دو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، رائے کے مقیمین ہو، سال لگے ہوئے ہوں، میں نے بہت ان لوگوں کو پرکھا ہے، یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اگر بات کر رہا ہوں تو کچھ تو پیچھے دم ہوگا نا، یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں، انہیں بڑے بڑے علماء کو الو بناتے ہیں۔ یہ میں نے بڑے بڑے علماء کو، نام نہیں لوں گا، ان علماء کی بے ادبی ہوگی، ان علماء کو میں نے دیکھا ہے کہ یہ روحانی عامل الو بناتے ہیں۔ مت جاؤ، کوئی کہہ رہا ہے نا میں نے امام حرم کا علاج کیا، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے وہ، چاہے امام حرم اس سے علاج کرا بھی رہے ہوں، سمجھ لو اس نے امام حرم کو بیوقوف بنا دیا۔ مت جاؤ ان روحانی عاملوں کے پاس، جن چڑیل بھوت کے چکر میں مت پڑو۔ کسی پہ جن آ گیا ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھو، بیوی پہ جن آ گیا خود ہی نمٹے گا، وہ خود ہی نمٹے گا، بھگتے گا، پچھتائے گا، بھاگے گا، کیونکہ بیوی پہ جن نہیں آ سکتا، بیوی جن پہ آتی ہے۔ حقیقت ہے، جب آپ اس پہ کو قابو میں نہیں رکھ سکے تو جن تم سے طاقتور تھوڑی ہے بھائی۔ ایک آدمی کو آ کے بتایا کہ میری بیوی پہ جن آیا، اس نے خود ہی بھگتے گا۔ ایک آدمی کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے، اس نے کہا بھگتے گا خود ہی، پنگا خود لیا اس نے۔ ابھی کراچی میں طوفان کا خطرہ تھا نا، خطرہ نہیں تھا بہت زیادہ، تو کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو چھت پہ بھیج دو، طوفان کا مقابلہ طوفان ہی کر سکتا ہے، طوفان کا کون مقابلہ کرے؟ چھوڑ دو ان چکروں میں، مت جاؤ روحانی عامل کے پاس، تعویذ گنڈوں میں مت پڑو۔ سعودی عرب میں کسی پہ جن نہیں آتا کیونکہ مانتے ہی نہیں ہے روحانی ٹوپی ڈراموں، پابندی ہے، کوئی روحانی علاج سعودیہ میں شروع کرے حکومت اٹھا کے جیل میں بند کر دیتی ہے، لہذا وہاں جنات ہی غائب ہو گئے۔ شارجہ میں ایک پٹھان میرا دوست 15 سال رہا، کہہ رہے میں نے ایک جن نہیں دیکھا، گاؤں میں آئے ہوں تو ہر دوسرے پہ جن چڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا اس لیے کہ روحانی عامل بہت ہیں وہاں پہ، دبئی میں جن نہیں ہے، شارجہ میں جن نہیں، اور اب پاکستانی جانے لگے ہیں علاج کرانے کے لیے عربوں کا، اب وہاں بھی چڑیلے آئیں گی۔ میں نے بہت دیکھا ہے بھائی، میرے سامنے نہ بتایا کرو وہ نیک، بھائی نیک بھی اس میں ایسے ہیں، برے بھی ایسے، مت کرو ان چکروں میں مت پڑو۔ میں ان عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں، کسی کے باپ میں دم میں ایک جن میرے سامنے لے کر آیا یار، کچھ بھی نہیں ہے، یہ نفسیاتی تخیلاتی دنیا ہے، اس میں الو بناتے ہیں۔ ہاں کچھ عامل نیک ہوتے ہیں، یہ میں مانتا ہوں، وہ برے نہیں ہوتے، لیکن عملیات کر کر کے ان کی کھوپڑیاں آؤٹ ہو چکی ہوتی ہیں، نیک ہوتے ہیں وہ۔ میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو واقعی نیک ہیں، بزرگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کچھ چلے ولے کاٹے جس سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی، آؤٹ ہو سکتا ہے نیک آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جنات، حالانکہ ہوتے نہیں ہیں وہاں، وہ واقعی وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ دو جن ہیں، وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے عملیات کیے ہوتے ہیں، چلے ولے ان کے اوپر کا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہوتا ہے، آؤٹ۔ آپ تو نارمل ہو، آپ نے تھوڑی وہ چلے کاٹنے ہیں، آپ تو صبح اپنے نماز کے لیے اٹھتے ہو، ملازمت جو نارمل زندگی جس کی ہوتی ہے نا، اس کی اوپر کی کھوپڑی کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتی، اس لیے مت پڑو ان چکروں میں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ توکل کرو اللہ پہ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، کوئی انہوں نے تعویذ باندھا تھا؟ تعویذ کو میں حرام نہیں کہتا، جائز سمجھتا ہوں، بشرطے کہ شرکیہ تعویذ نہ ہو، شرکیہ تعویذ حرام نہیں ہے تعویذ۔ میں آپ کو توکل سکھا رہا ہوں کہ مت پڑو ان چکروں میں۔ جو تعویذ گنڈوں میں پڑتا ہے، میں نے کبھی اس کے مسائل حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے، اس کے فلیتے پلیتے، ایک تعویذ یہاں آئے گا، ایک ادھر آئے گا، اس کے ایک انگوٹھے میں دھاگا، ایک آگے کہاں کہاں اس کے دھاگے، اور یہ زندگی اس کی فلیتوں میں گزرے گی۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی، مجھے اتنے گھر دیے، تو مسائل ہوں گے نا ہمارے ساتھ، کبھی نہیں فلیتے پلیتے اور ان چکروں میں۔ ہمارے حضرت تو فلیتوں کو پلیتا بولتے تھے، اصل میں لفظ ہے فتیلہ، کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا، حضرت نے بنا دیا پلیتا۔ عربوں کو دیکھو یار، کوئی تعویذ نہیں ہوتا، ان کے سارے مسئلے، پیٹرول بھی وہاں سے نکل رہا ہے، صحیح ہے نا، بچے بھی ان کے خوبصورت صحت مند۔ ہمارے ہاں اور غریب علاقوں میں زیادہ یہ مسئلہ، ہر دوسرے گھر میں کوئی جن آیا ہوا ہے، کچھ ساس نے بھوت چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر، اس نے نند نے جادو کیا ہوا ہے، اس کے ماموں نے یہ کیا ہوا ہے، اس کی بہو نے یہ کیا ہوا ہے۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے یار۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، فوراً ساس نے، عامل فوراً بولے گا ساس نے کیا ہے، ہو رہے ہیں سوگن نے کروایا ہے، اور بدگمان کرتے ہیں اور لڑائیاں دلواتے ہیں۔ جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں بھائی، کہیں محبتیں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی، اس جھگڑے کی وجہ کو سوچو
عورت بد اخلاق ہے تو جھگڑے ہوں گے, مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو جھگڑے ہوں گے. ہم ڈالتے تھے جن کے اوپر, سارا کیس ہی کیا ہو گیا, جو مجرم ہے اس کو سزا ہی نہیں ملتی, سارا کیس اس کے اوپر چلا گیا. میرے پاس ایک شخص آیا کہ میرے لاکر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں, اتنا مضبوط لاکر ہے اور ڈیجیٹل ہے, اور میرے گھر میں تو کوئی چور ہے نہیں, جن لے, میں نے کسی سے پوچھوایا کہ جن لے کے جاتا ہے. میں نے کہا جن کا باپ بھی لاکر سے چوری کرتا ہوتا ہے نا تو میزان بینک پہ ڈاکہ ڈالتا, سب سے تیرے گھر میں کیوں آتا, کیا ضرورت ہے, اسٹیٹ بینک جاتا, سارا نظام برباد ہو جاتا. میں نے کہا گھر کا چور ہے, گھر کا چور ہے. کہہ رہے نہیں بھائی میں نے جس سے بھی پتہ چلوایا وہ تو تبلیغی ہیں, انہوں نے تو بولا بھائی یہ عملیات یہ جن ہے یہ. میں نے کہا میرے بھائی, کہہ رہے میری بیوی اور بیٹا ہی گھر میں رہتے. میں نے کہا دونوں میں سے ایک چور ہے, یہ بتاؤ. پتہ چلا پھر بیٹا نکلا, حالانکہ وہ نیک تھا بیٹا. اب وہ جن چڑیل بھوت میں چکر میں پڑے رہتے تو وہ پکڑا جاتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا, کہیں نکلے گا کہیں سے. انگریز انویسٹیگیشن کرتا ہے, اس میں جن چڑیل بھوت کو کہیں بھی بیچ میں, کوئی بھی دنیا میں ایجنسی جب کسی جرم کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے اس میں جنات کو لفٹ نہیں کراتی, تبھی مجرم پکڑے جاتے ہیں کہ دھماکہ کس نے کروایا. اگر جن چڑیلوں کو ہم اتنا لفٹ کرانا شروع کر دیں پھر تو بھائی جن نے کرایا ہے, کس نے کرایا ہے, کیس ہی ختم. تو ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, اس میں دیکھو ساس کی غلطی ہے, بہو کی غلطی ہے, اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کوئی آپس میں ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ, دیکھو کون غلط ہے. میں مانتا ہوں جنات بھی ہوتے ہیں, اگر کسی پر سچی مچی میں بھی جن آ گیا ہے تو سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے دی, ہمیں آیت الکرسی دی, اس کو پڑھ کے دم کرو. زیادہ سے زیادہ مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, نیک آدمی ہے بھائی, اس کے دم میں اللہ نے اثر زیادہ رکھے. بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. اگر تم عاملوں کے پاس گئے نا تو آج تم پہ جن آ رہا ہے, کل تمہارے ماموں پہ آئے گا, پرسوں پھپھو پہ آئے گا, پرسوں خالہ پہ آئے گا, زندگی برباد. اور یہ نہ کہا کرو وہ بزرگ مفتی ہیں, وہ مفتی عامل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ مفتیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ روحانی علاج کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, مفتیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کا. دیکھو یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو نہ دین کا علم ان کے پاس, نہ کوئی کاروبار, نہ دنیا کا علم, اب وہ ہوتے ہیں بالکل فارغ. پیسے کہاں سے کمائیں تو بہترین ذریعہ ہے چڑیل اور بھوت بگانا شروع کر دو, اور مسمرزم کرتے ہیں, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تیسری بات, لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, لا تشرک باللہ ومن یشرک باللہ, کیا ہے آیت, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک کبھی نہیں کرنا, مزاروں پہ کبھی بھی نہیں جانا, کوئی مصیبت ہو کس کو پکارنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ. ان وظائف کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں لوگوں نے. جب بھی کوئی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھو, اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی زبان میں مانگ لو. اللہ کو یہ ادا پسند ہے, وہ مانگتے نہیں ہیں. کسی نے یہ بتا دی اتنی دفعہ یہ والا پڑھو, اتنی دفعہ وہ پڑھو, اتنی دفعہ پڑھو, تو جو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں ہوتی. آگے لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, یہ 2 باتوں پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور خواتین میں یہ چڑیل بھوت کا جو ہے نا دماغ میں ان کے زیادہ ہے, یہ زیادہ عاملوں کے پاس جاتی ہیں, وہ ان کو. اور خواتین کو تو روکو میرے بھائی, میں نے بڑے بڑے عامل دیکھے, آپ کی بیوی عامل کے پاس گئی, اس کے بعد اس کے بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہیں. ان کی عورتوں پہ بڑی نظر ہوتی ہے, عامل بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں, 1 نمبر کے, بہت بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں. میں نے بہت لوگ پھسلتے ہوئے دیکھے کہ یار میری بیگم کو کسی فلانے بزرگ کے, وہ بزرگ نہیں ہوتا, وہ بزرگ کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے, لے گیا اور میری بیگم بزرگ ہی پہ لٹو ہو گئی. بہت کیسز ہیں, اور کہہ رہے ہیں چھوڑ نہیں رہی اس کو. بہت مسائل ہیں. مت بھیجو اپنی عورتوں کو کسی عامل کے پاس, چاہے یوٹیوب پہ آ رہا ہو چاہے کہیں بھی ہو. ایسے ایک خاتون کا بھی پتہ چلا, وہ اچھی بڑی ڈاکٹر ہیں, یوٹیوب پہ پنڈی ہے, یوٹیوب پہ کس بزرگ کو دیکھا وہ عملیات بتاتے ہیں تو پنڈی آ رہی ہے. میں نے اس کے میاں کو بولا بچا لے بھائی, میں نے بول دیا بعد میں ایسا نہ ہو ماموں کا کوئی کیس ہو جائے, کوئی بچے ماموں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, بچا لے اس کو. بہت سختی سے میں نے کہا. تو لا تشرک باللہ, شرک نہیں کرنا, ان الشرک لظلم عظیم.